بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول آج ایک نئے قصے اور اس سے فوائد اور عبرتیں لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا قصہ ایک مشہور صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے متعلق ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی ہیں۔ ان کی بیوی ام ذر، ابو ذر اور ان کی بیوی ام ذر، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت ہوا، میں رونے لگی۔ انہوں نے مجھے جب روتا دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ آخر تو کیوں رو رہی ہے؟ میں نے کہا کہ میں روؤں کیوں نہیں، جبکہ آپ کی وفات کا وقت بالکل قریب لگ رہا ہے۔ میں اکیلے ایک ایسے بیابان میں ہوں جہاں کوئی بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ میرے پاس آپ کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں یعنی اپنی بیوی کو روتے دیکھا تو فرمایا، سنو، میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ خوشخبری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے، لا یموت بین امرئین مسلمین، دو مسلمانوں کے درمیان یعنی دو میاں بیوی ہوں، اگر ان کی دو اولاد یا تین اولاد بچپن ہی میں انتقال کر جائے اور وہ اس پر صبر کر لیں تو وہ جہنم میں کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ اگر وہ صبر کر لیں اور صبر کے ساتھ ساتھ احتساب سے کام لیں تو وہ کبھی بھی جہنم میں داخل ہوں گے ہی نہیں۔ جہنم میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، انہیں جہنم کی آگ دھمکی کے طور پر دکھائی بھی نہیں جائے گی۔ تو یہ شاید حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ام ذر کو یہ تسلی دے رہے ہوں کہ ہمارے اور تمہارے دو ایسے بچے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے جب تمہارے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے تو تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ یہ تو خوشخبری تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں موجود تھا، چند لوگ آپ کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں سے ایک ایسا شخص ہے جو تنہا صحرا میں اس کا انتقال ہوگا اور اس کے کفن دفن کے لیے ایک مسلمانوں کی جماعت حاضر ہوگی، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے ان تمام ساتھیوں کا انتقال شہر میں ہوا ہے، اب ان میں سے میرے علاوہ کوئی زندہ نہیں ہے، لہذا اب میں وہ اکیلا شخص ہوں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا انتقال صحرا میں اور تنہائی میں ہوگا، اور اس کے دفن کے لیے، اس کے کفن کا انتظام کرنے کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں پر آ پہنچے گی، لہذا تم جاؤ اور راستے میں دیکھو کوئی تمہیں آتا ہوا ضرور ملے گا۔ ام ذر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے کہنے پر میں باہر جاتی ہوں اور یہ سوچتی بھی ہوں، بلکہ ان سے کہتی بھی ہوں کہ اب موسم ختم ہو چکا ہے، یعنی راستہ جو حاجیوں کے چلنے کا ہے، جو ربضہ کا راستہ تھا، اب حاجی اس راستے سے آ نہیں رہے ہیں، حاجیوں کا آخری قافلہ جا چکا ہے، اب یہاں پر کون آئے گا؟ لیکن ان کے کہنے کی وجہ سے میں باہر جاتی ہوں۔ کچھ دیر تک میں دیکھتی رہی، لیکن پھر مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں میں یہاں ہوں ان کا انتقال نہ ہو جائے۔ پھر میں اندر جاتی ہوں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ جاؤ باہر دیکھو، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ ہی مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا ہے، یقیناً کوئی آئے گا جو ہمارے کفن اور دفن کا انتظام کرے گا۔ چنانچہ ام ذر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں باہر جاتی ہوں
اور پھر کچھ دیر کے لیے دیکھتی ہوں، لیکن جب کوئی نہیں آتا پھر مجھے ابو ذر کی فکر ہوتی ہے، ان کی تیمارداری کے لیے واپس آ جاتی ہوں۔ ایسے ہی بار بار میں آتی جاتی رہی، حتیٰ ابو ذر مجھے بار بار بھیجتے رہے۔ ایک بار میں وہاں راستے میں کھڑی انتظار کر رہی تھی تو دور سے مجھے گرد اڑتی دکھائی دی اور کچھ لوگ اپنی سواری پر سوار تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی اونچی جگہ کے اوپر گدھ بیٹھے ہوں، یعنی بہت دور تھے اور وہ لوگ ہماری طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ وہ قافلہ قریب ہوتا گیا، میں کھڑی رہی۔ جب وہ قافلہ میرے بالکل قریب آ جاتا ہے تو وہ رک جاتا ہے اور پوچھتا ہے، اللہ کی بندی، تو یہاں پر تنہا اکیلے تو یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ میں ان سے کہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ ہے جس کا بالکل آخری وقت ہے، وہ وفات پانے والا ہے۔ میں اکیلی بندی ہوں، میرے پاس نہ تو ان کے دفنانے اور کفنانے کی طاقت ہے اور نہ میرے پاس ان کے کفن کے لیے کوئی کپڑا موجود ہے۔ کیا آپ لوگ ان کے کفن دفن کا انتظام کر سکتے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ وہ ہے شخص، وہ کون؟ کس کے بارے میں تو بات کر رہی ہے؟ تو وہ لوگوں سے بتاتی ہے کہ وہ ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا، ابو ذر؟ جندب بن جنادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں وہی ہیں جن کا نام آپ لے رہے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں ہمیں ان کے پاس لے چلو۔ جلدی جلدی وہ لوگ آتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بستر مرگ پر دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر کا آخری وقت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو ذر کو گویائی عطا فرماتا ہے۔ وہ لوگ آگے بڑھ کر کے ابو ذر کو چومنا اور بوسہ لینا شروع کرتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں مجھ سے کہا ہے یقیناً وہ تم ہی لوگ ہو۔ جن لوگوں کے بارے میں کہا کہ میرے صحابہ میں سے ایک شخص کا بالکل تنہائی کے حالت میں دور شہر سے اس کا انتقال ہوگا اور اس کو دفنانے کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہوگی، اور خوشخبری سن لو کہ یہ وہ تم ہی لوگ ہو جن کے مسلمان ہونے کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یاد رکھو، اگر میرے پاس یا میری بیوی کے پاس اتنا کپڑا ہوتا کہ جس سے مجھے کفن دے دیا جاتا تو مجھے اسی میں دفنایا جاتا، اسی کپڑے میں مجھے کفنایا جاتا، لیکن میرے پاس اور میری بیوی کے پاس مجھے کفن دینے کے لیے میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے۔ لہذا تم لوگ مجھے دفنانا تو، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ تم میں کا وہ آدمی مجھے اپنے کپڑے میں کفن دے جس آدمی نے حکومت کا کوئی منصب نہ سنبھالا ہو، حکومت کا کوئی کام نہ کیا ہو، حتیٰ کہ وہ ڈاک کے محکمے بھی کام نہ کیا ہو۔ اگر تم لوگوں نے حکومت کا کوئی منصب قبول کیا ہے تو تم میں سے کوئی مجھے اس کپڑے میں نہیں دفنائے گا، بلکہ مجھے بے کفن کے دفن کر دینا، بے کفن کے دفن کر دینا۔ ان میں سے سارے کے سارے لوگوں نے اپنا محاسبہ کیا، اپنا مراجعہ کیا، تو ہر ایک شخص، کوئی ایسا نہیں تھا جس نے حکومت کا کوئی منصب یا حکومت کا کوئی کام نہ کیا ہو۔ صرف ایک انصاری نوجوان آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، چچا جان، آج تک ہم نے حکومت کا کوئی منصب نہیں قبول کیا۔ میرے پاس 2 ایسے کپڑے ہیں جنہیں میری والدہ نے سفر کے لیے اور خصوصی طور مجھے بن کر کے دیا ہے، اپنے ہاتھ سے بنا ہے۔ میں ان کپڑوں میں آپ کو دفناؤں گا اور آپ کے کفن کا انتظام کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی حالت میں انتقال ہو جاتا ہے۔ شاید اس وقت روئے زمین پر ان سے افضل انسان کوئی نہ رہا ہو، واللہ عالم۔ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس نوجوان انصاری نوجوان نے اسی کپڑے میں انہیں کفن دیا اور کفن دے کر کے دفنایا اور پھر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہ مختصر سا قصہ ہے ساتھیوں، جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا اور ان کے بیوی کے حاضر رہنے کا ہے۔ اب ہمیں ذرا سا رک کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا ہمارے اور آپ کے لیے
اس واقعے کے اندر کیا عبرت کا سامان ہے، ہمارے اور آپ کے لیے کیا عبرت کے کچھ پہلو اس واقعے کے اندر پائے جاتے ہیں جسے ہم اور آپ اپنے سامنے رکھیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آخر ہیں کون، جن کا یہ مقام ہے، جنہیں یہ مقام حاصل ہوا، اور وجہ کیا ہے کہ یہ مدینہ منورہ جو ان کے اصل جائے پناہ تھی، وہ جہاں پر رہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آخر اس جگہ کو چھوڑ کر کے وہ ایک صحرا کے اندر جہاں پر کوئی آدمی رہنے والا نہیں ہے، صرف وہ ہیں اور ان کی بیوی ہے، آخر وہاں جا کر کے وہ آباد کیوں ہوئے؟ ساتھیو، یہ صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام جندب بن جنادہ ہے۔ جندب بن جنادہ ایک عجیب نام ہے۔ جندب کے معنی اور جنادہ کے معنی یہ عجیب سا ہے۔ ایک معمولی جانور، میں وہ نام نہیں لینا چاہتا، وہ جانور کا نام ہے، لیکن والدین نے ان کا یہ نام رکھ دیا تھا، اور ان کی کنیت ابو ذر ہے، اور اپنی کنیت سے ہی وہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ان صحابہ میں ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑی اہمیت حاصل تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مقام تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اے ابو ذر، میں تمہارے لیے وہ چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کر رہا ہوں۔ آپ اگر حدیث کی کتابوں میں دیکھیں تو یا ابا ذر، یا ابا ذر، یا ابا ذر، اس الفاظ سے آپ کو 10 اور 20 حدیثیں ملے گی۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا کیا مقام تھا، بلکہ وہ بیان کرتے ہیں، میں وہ 5واں شخص ہوں جو اسلام میں داخل ہوا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم اسلام میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پائے کے صحابی ہیں، نہایت ہی نڈر صحابی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے صحابی ہیں، اور ان کی زندگی بالکل زاہدانہ زندگی گزری۔ ان کی تعریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اقلت الغبراء ولا اظلت الخضراء من رجل اصدق من ابی ذر الصادق المصدوق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس روئے زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے ابو ذر سے سچا آدمی کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں کس قدر قریب رکھا تھا۔ لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نہایت زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مال غنیمت بہت آیا اور مدینہ کے اندر ترقی ہوئی، لوگ وہاں پر بلڈنگیں بنانے لگے، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ پسند نہیں آیا، لوگوں پر اعتراض کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر کے وہ ایک صحرا کی زندگی میں آئے، اور وہیں پر اپنی زندگی کے باقی ایام گزار دیا۔ دوسرا بڑا اہم فائدہ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بڑا اہم معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص کا ایک ایسی جگہ پر انتقال ہوگا جہاں پر کوئی نہیں ہوگا، بیاباں میں اس کا انتقال ہوگا، اور اس کی کفن اور دفن کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہوگی، اور ایسا ہی ہوا جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ وہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کرامت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی کرامت سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازا کہ انہوں نے وعدہ کیا، اور جیسا وعدہ کیا، جیسا کہا، ویسا بالکل سچ ثابت ہوا۔ اسی طریقے سے ایک اہم فائدہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی پختگی، ایمان کے اندر کس قدر یقین تھا اور کس قدر ایمان پختہ تھا کہ حج کا موسم ختم ہو چکا ہے،
قافلوں کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے، اب اس راستے سے کوئی آ جا نہیں رہا ہے، پھر بھی اپنی بیوی سے بار بار کہتے ہیں کہ جاؤ، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ بیان کرنے والے نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جھوٹ نہیں بولا، تم جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، یقیناً کوئی قافلہ آئے گا جو میرے کفن اور دفن کا انتظام کرے گا۔ یہ ان کے ایمان کی پختگی تھی، اور یہ ایک مومن کی علامت ہے کہ کسی بات پر اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی وعدہ دیتا ہے، مثال کے طور پر آج بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالی کی اس وعدے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے، یہ سنتے تو ہیں اور اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کی بہت بڑی کمزوری کی علامت ہے۔ تو کہنے کا مطلب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ایمان کی پختگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پر جبکہ کوئی علامات ظاہر نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کے فرمان پر ان کا یقین اس قدر پختہ ہے۔ اور چوتھا یا پانچواں فائدہ جو بڑا اہم ہے، اور میں اپنے ناظرین سے خصوصی توجہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر غور کریں کہ فقیری اور غربت اور محتاجی یہ عیب نہیں ہے، ہم اسے عیب سمجھتے ہیں، فقیر اور غریب کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، جبکہ فقیری اور غربت یہ عیب نہیں ہے۔ ایک طرف حضرت ابو ذر کا یہ مقام دیکھیے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے اور میں تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کرنا کہ اس روئے زمین کے اوپر چلنے والا، بسنے والا اور آسمان کے نیچے بسنے والا حضرت ابو ذر سے سچا کوئی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود حضرت ابو ذر کو دنیا سے کیا ملا تھا؟ ذرا سوچیں، انہیں اتنا بھی ملا نہیں ہے کہ ان کے کفن اور دفن کا انتظام ہو جائے۔ اس قدر غربت ہے، شاید ہم میں سے کوئی ایسا غریب نہ ہو، تو غریب ہو جانا، فقیر بن جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ فقیر اگر ایماندار ہے، محتاج اگر تقوی والا ہے، حاجت مند اگر اللہ تبارک و تعالی کا سچا بندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مقام دیا ہے کہ وہ مالداروں سے بہت اور ہزاروں سال پہلے جنت میں جائے گا۔ اور فقیروں کی فضیلت کے بارے میں یہی کیا کم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جنت کے اندر زیادہ تعداد فقیر اور محتاج لوگوں کی ہوگی۔ ان کی فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے زیادہ تر پیروکار فقیر اور محتاج ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ غربت اور فقیری کوئی عیب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑا فائدہ ہمیں اور آپ کو یہ بھی ملتا ہے کہ پرانے کپڑوں میں کفن دیا جا سکتا ہے۔ آج شاید لوگ اسے قبول نہ کریں اور اچھا نہ سمجھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پرانے اور استعمال شدہ کپڑوں میں کفن دیا جا سکتا ہے۔ خلیفہ رسول، انبیاء کے بعد اس دنیا میں بسنے والا سب سے افضل انسان، اس روئے زمین پر زندگی گزارنے والا سب سے افضل انسان حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرانے کپڑے ہی میں کفن دیا گیا تھا۔ تو پرانے کپڑے میں کفن دیا جا سکتا ہے، ان میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی غلط چیز ہے۔ اسی طریقے سے چھٹا فائدہ یہ کہ معصوم اور نابالغ بچے اگر انتقال کر جائیں اور ماں اور باپ اس کے اوپر صبر کر لیں اور صبر کے ساتھ ساتھ احتساب کی نیت کریں، ثواب کی نیت کریں، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض میں انہیں جنت میں جگہ دے گا، یہ بڑی سعادت ہے۔ اگر نابالغی کی حالت میں انتقال ہو جائے اور صبر سے کام لے، اور صبر کا معنی یہ ہے کہ جس وقت انتقال ہو رہا ہے روئے نہیں، اور روئے تو آواز نہ نکلے، چیخ اور پکار نہیں ہونی چاہیے، ورنہ صبر تو ہر ایک کو آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
یہ امید رکھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہم سے چھینا ہے اس میں ہمارے لیے اجر ہے. قیامت کے دن جب ہم زیادہ محتاج ہوں گے تو یہ ہمارے کام آئیں گے. تو ایسی حالت میں معصوم بچوں کی وفات والدین کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوتی ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں یہ بہت بڑا فائدہ یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام ضرور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو توکل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، کسی اور کی اس کو ضرورت نہیں ہے. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرمان کو نافذ کر کر کے چھوڑے گا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین کیا ہے. تو بندہ اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کر لے، جیسے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سچ سمجھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفن اور دفن کا انتظام کر دیا. تو یہ ایسی عبادت ہے جو ہمارے اندر سے مفقود نظر آ رہی ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. دل کی عبادتوں میں سے بڑی ایک اہم بات اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہے، یعنی انسان تمام جائز وسائل، تمام جائز طریقے اختیار کرے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر نتیجہ چھوڑ دے، جو کچھ ہوگا وہ اس کے لیے بہتر ہوگا. اسی طریقے سے وقت ضرورت، اگر حاجت ہے تو عورت غیر مردوں سے بات کر سکتی ہے. یہ ام ذر رضی اللہ تعالی عنہا خیمے کو چھوڑتی ہیں اور نکل کر کے آتی ہیں اور غیر مردوں کے قافلے کو روک کر کے انہیں دعوت دیتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ، اس کی وفات کا وقت بہت قریب ہے، آپ لوگ اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیجئے. اسی طریقے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے کو اگر اپنے ایمان کا خطرہ ہے، بندے کو اگر اپنے دین کا خطرہ ہے تو وہ تنہائی اختیار کر سکتا ہے، لوگوں کے ماحول سے دور جا سکتا ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زاہدانہ اور اس دنیا کے اندر کم سے کم سامان حاصل کر کے جو زندگی گزارنا چاہتے تھے، اس زندگی کو خطرہ تھا کہ مدینہ منورہ میں رہ کر کے، لوگوں کے درمیان میں بھیڑ بھاڑ میں رہ کر کے وہاں پر وہ زندگی بسر نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے تنہائی اور صحرا میں رہنے کی زندگی کو ترجیح دی ہے. لیکن یہ اسی صورت میں ہے جبکہ بندے کو اپنا ایمان کا خطرہ ہو اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کو برداشت نہ کر سکتا ہو. لیکن اگر اسے یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، لوگوں کی تکلیف کو برداشت کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، ان کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، وہ اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا اور ان کی تکلیفوں کو برداشت نہیں کرتا ہے. یہ ہر شخص اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے. یہ چند باتیں تھیں جو اس واقعے سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دنیا کا زاہد بنائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی اور اپنے رسول کی باتوں اور ان کے وعدوں پر یقین لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کا خاتمہ بالخیر کرے. آئندہ مجلس کے لیے تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں